ایک بات طے ہے کہ اللہ عز و جل تک پہنچنے کا راستہ واحد اہل بیت علیہ السلام ہی کا راستہ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ آج کل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ٹیچنگ میتھڈز بھی چینج ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ بچوں کو ایک بات سمجھاتے تھے آدھے پونے گھنٹے تک، آج آپ 2 منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور وہ بات اس بچے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بات جو ہم اور آپ کو گھنٹوں سمجھائی جاتی تھی۔ تو آڈیو ویڈیو جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے۔ نبی مکرم نے اپنے زمانے میں ان ویڈیو ایفیکٹس کو یوز کیا ہے اپنے طریقے سے، میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ حضور مکرم تشریف فرماتے اور وہ زمین پر کچھ آڑے ترچھے خط کھینچتے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ کچھ خط حضور نے کراس کھینچے، اس کے بعد ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ دیکھو صراط مستقیم صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ حضور نے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ باقی سارے راستے ادھر ادھر ہیں، صرف ایک راستہ حق ہے، ایک راستہ صحیح ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر توحید تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس توحید میں اور آپ مولا علی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے جس توحید پر جا رہے ہیں اس میں زمین سے آسمان تک فرق ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم احترام کے قائل ہیں، ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کے قائل ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے فقط مثال دے رہا ہوں کہ توحید کا عقیدہ جو سارے مسلمانوں میں مشترک ہے، وہ یقیناً کوئی بھی فرقے سے ہو تو توحید تو اساس ہے، توحید تو بیس ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے گا مثال کے طور پر کتاب صحیح البخاری کی توحید کچھ اور ہے، یا کم از کم اتنا میں کہوں کہ کتاب البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں، یہ فرق ہے۔ اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں ادب احترام سے؟ مثال کے طور پر آپ کو نہج البلاغہ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے تو وہ جہنم میں ڈالے گا۔ آپ کو نہج البلاغہ میں کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے تو اس کا ہاتھ ہے، یہ چیزیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی۔ تو بہرحال اسکول آف تھاٹ مختلف ہیں، اس طریقے سے رسالت کے بارے میں اسکول آف تھاٹ مختلف ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ولایت کی وجہ سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب ہم ولایت پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فقط مولا علی علیہ السلام علی ولی اللہ کو پکڑ لیا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس کے ایمان میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد الرسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہے آگے اس بات سے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے رسالت مصطفی تک جائیں گے اور توحید خداوندی تک جائیں گے، تو وہ اس کی اسپرٹ کچھ اور ہے، اس کی روح کچھ اور ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ حضور نے مختلف خط کھینچے، فرمایا کہ ایک خط یہ سیدھا علی ابن ابی طالب کا ہے، لہذا زیارت جامع کبیرہ میں کہ انتم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المحزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إليه تدعون وعليه تدلون وله تسلمون، کہ اہل بیت انتم الصراط الاقوم، یقیناً جو سیدھا راستہ ہیں، انتم الصراط الاقوم وہ آپ ہیں، وشہداء دار الفنا اس دنیا میں گواہ آپ ہیں، وشفعاء دار البقاء آخرت کے شفیع آپ ہیں، والرحمت الموصولہ وہ رحمت جو اللہ کی جانب سے وصول ہوتی ہے وہ آپ کے ذریعے سے وصول ہوتی ہے، والامانۃ المحفوظہ جو اللہ کے دین کی امانت ہے وہ آپ کے پاس ہے، من اتاکم نجا جو آپ کے پاس آیا وہ نجات پا گیا، ومن لم یأتکم ہلک جو آپ کے پاس نہیں آیا وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ والباب المبتلا بالناس آپ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ بات کیوں کرنا ضروری ہے؟ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی شیعہ ممبر سے کسی ایسے کی فضیلت بیان ہو جائے کہ جو مجرم رہا ہو مادر امام حسین علیہ السلام کا۔ روح کانپ جاتی ہے واقعی کہ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا۔ اللہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم آپ تک کتنی بات کہاں تک پہنچی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی اور بہت سارے مومنین نے اس پر وضاحت بھی چاہی کہ مولانا صاحب کچھ کہیے گا اس کے بارے میں۔ اب کیا کچھ کہا جائے کہ بہت بنیاد سے اگر بات کیجئے کہ اگر وہ اتنے ہی برے تھے تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے پہلی بات یہ کہ شادی کیوں کی تھی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنایا ہے، قرآن ہے یہ۔ امام حسن علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا جادہ بنت اشد سے، تو امام حسن علیہ السلام کا ازدواج کرنا جادہ بنت اشد سے اسے محترم بنا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا ام فضل سے، ام فضل نے زہر دیا امام محمد تقی علیہ السلام کو تو وہ محترم بنا گیا ام فضل سے امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج کرنا ام فضل کو نا۔ اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے ظاہر پر عمل کر کے بات آگے بڑھائی۔ اگر علم غیب ہی سے انہیں سارے معاملات طے کرنے تھے تو پھر امتحان کہاں ہے انسانوں کا؟ اگر زیادہ برے تھے تو سورہ برات کیوں دیا؟ دیکھیں دیا پھر لے بھی لیا۔ اگر شروع ہی سے سورہ برات مولا علی کو دیا جاتا نا سورہ توبہ کہ آپ جا کے پہنچائیے، سورہ توبہ جب نازل ہوا تھا تو مدینہ میں نازل ہوا تھا، مکہ میں جا کے اعلان کرنا تھا، اور اعلان یہ تھا کہ اس کی پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں سورہ توبہ میں،
کہ بری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول بھی بری ہے تمام مشرکین سے، بیزار ہے۔ اگر یہ شروع سے مولا علی کو دیا جاتا نا تو مولا علی کی اہلیت تو ثابت ہوتی، کسی اور کا نا اہل ہونا ثابت نہ ہوتا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ مصلحت ہے، اس سے کسی کے فضائل ثابت نہیں ہو رہے یہاں پر۔ اور اگر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کا بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے تو وہ حدیث منابع اہل سنت میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھیولوجی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کتاب الفتوح میں روایت موجود ہے، ابن عاصم نے اس کو لکھا ہے، پھر بعد میں مقتلہ خارزمی میں وہ روایت موجود ہے ایلیجڈلی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے فضائل پڑھے، جبکہ وہ ابن عاصم جس راوی سے وہ روایت نقل کی جا رہی ہے اس روایت کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس کا تعلق شیعہ تھیولوجی سے نہیں ہے، اور علماء نے لکھا اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، کچھ علماء نے لکھا کہ قصہ گو ہے، داستان پرداز ہے، افسانے بیان کرتا ہے۔ تو کتابوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں، موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا ہے، ایوری تھنگ جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا ان سب کا کمپائلیشن ہے، وہ سب کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ پر۔ علماء نے کام اس لیے کیا کہ تاکہ ہسٹری محفوظ رہے کہ کس نے کیا لکھا تھا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو کچھ اس میں آ گیا ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے، آپ اس کی سورس تو دیکھیں گے جا کے یا نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں اس لیے بہت نہ کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب احترام سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ مائنڈز کلیئر رہیں۔ اگر آپ مقتلہ خارزمی ہی کی امام حسین السلام کی اس گفتگو کو پڑھیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان میں سکت نہیں رہی تھی، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل منقلب ہو جائے، لیکن بہرحال میں اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام میں مقتل میں کہ سکت نہ رہی کہ وہ کوئی حرکت کر سکیں، اور زمین کربلا پہ تشریف فرما تھے کہ کسی لعین نے پتھر مارا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے پیراہن کو بلند کریں اور اس پتھر سے جو خون بہ رہا ہے اس کو صاف کریں، تو سینہ اتھر امام حسین علیہ السلام وہ واضح ہوا کچھ، تو اس پر تیر چلایا حرملہ نے، یا بعض مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تیر مارا، اس طرح سے کہ جرد دم کالمیزاب، کہ پر نالے کی طرح خون امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا تھا، اور وہ تیر پشت سے امام حسین نے کھینچا۔ اس وقت اس حساس ترین لمحے پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، فلاں اور فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ کتاب میں بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا، ائمہ علیہ السلام بھی، یہ جو میں نے بات کی آپ سے، میں نے کوئی تقیتاً نہیں، جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی میں نے آپ کو سنایا ہے، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ بات حق پہنچے بھی لیکن کسی فتنہ و فساد کی طرف بھی نہ جائے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے عقیدے کو چینج کرتے پھریں گے۔ آپ کو اگر کسی ایک عالم دین کی عزت احترام کو بچانا ہے تو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی حرمت کو تو پامال نہ کیجیے، ورنہ پھر رہ کیا جائے گا تشیع میں، رہ کیا گیا تشیع میں؟ تو پھر کتاب الکافی کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ در حقیقت جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی روٹس ہیں کہاں پر۔ زیارت عاشورہ میں فرمایا لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ اصل تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو جائے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس واقعے کی کہ پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام وہاں ان سے راضی ہو جائیں تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑتی ہے زیارت عاشورہ تعلیم دینے کی؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کو ضرورت کیا رہتی ہے کہ وہ گریا کرتے ہوئے کہیں کہ کاش میں قبروں سے نکال سکوں انہیں جنہوں نے میری جدہ فاطمہ الزہرا کو قتل کیا؟ ضرورت کیا رہتی ہے پھر؟ یہ تو امام حسین السلام کے بعد کیا ائمہ ہے نا، ہر چیز کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور یقین فرمائے گا کہ یہ فتنے بڑھتے جائیں گے، یہ معاملات بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر بہت اچھے تھے، یعنی سوال یہ کہ بھائی اتنے برے تھے تو پھر رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا تھا بہت سے لوگوں کو؟ اب میں سب کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، تو آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس اگر اتنا برا تھا تو ملائکہ میں رکھا کیوں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اسے کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ بہت اچھا ہے ابلیس، چونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں، تو ابلیس میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں میرے بھائی، 6000 سال تک تو سجدے کرتا رہا، ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا ہے، کیوں پیچھے بڑھ گئے ہو اس کے؟ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ 6000 سال تک تو سجدہ کی، وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کتابیں مثلا بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے، پھر جتنے تو چاہے گا روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں تیرا سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں، وہ ہے کہ جو میں چاہوں۔ اللہ کو وہ ایک سجدہ چاہیے جو آدم علیہ السلام کے سامنے، باقی نہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ ایک ولایت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے وہ قبول کرو، وہ چاہیے مجھے، باقی آپ کچھ بھی دین بناتے پھر نہیں چاہیے اللہ کو، وہ مجھے ایک ولایت چاہیے۔ یہ جو خلیفۃ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی ابلیس نے یہی کام کیا۔ بعض مومنین بھی جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ممبروں سے اتنی ولایت پڑھی جائے، اگر ولایت نہ پڑھی جائے تو آپ کے پاس جو توحید رہ جائے گی وہ ابلیسی توحید رہ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس، اس کے بہت سارے کام اچھے تھے اور یہ غلط کام کیا یا نہ؟
اصل معاملہ یہ ہے کہ خباثت تو پہلے سے تھی، خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا ہے وہ. اس پر دلیل موجود ہے میرے پاس، قرآن کی دلیل ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الکافرین، قرآن کی آیت ہے. وہ تو تھا ہی پرانا کافر، پروردگار کافر تو اب بنائی ہے، ابھی سجدہ نہیں کیا نا، پہلے تو عبادت گزار تھا. یہ کانا مینز کانا ہے پاسٹ ٹینس، کانا ہے پاسٹ ٹینس. اور یہ لفظ کانا، یہ اردو والا کانا نہیں، عربی والا کانا، یہ آتا ہے کسی کی پاسٹ حالت کو بیان کرنے کے لیے. لہذا بعض مفسرین یہاں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ سم ٹائمز کانا عربک لینگویج میں بمعنی سارا بھی یوز ہوتا ہے. سواد الف را، سارا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم، چینج ہوا وہ، تو وہ کافر بن گیا. انہوں نے کہا یہاں کانا بمعنی سارا، اس لیے کہ پہلے تو عبادت گزار تھا، اب سجدہ نہیں کیا، لہذا یہاں کانا بمعنی سارا ہے. نہ، غلط، کانا بمعنی کانا ہے. آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس بے نقاب ہو گیا. غدیر میں علی ابن ابی طالب کی خلافت کے اعلان سے. اگر آپ ان عقیدوں کو سنبھال کے نہ رکھ پائیں عزیزوں، فائدہ کیا رہ گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کا؟ فائدہ کیا رہ گیا؟ میں کہتا ہوں نمازوں اور روزوں کا منہ میں مار دی جائیں گی اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تو. جیسے ابلیس کی نمازیں منہ پہ مار دی گئیں. ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے میری ذات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سمجھو، ہم توحید کو اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو قبول کرتا ہے. ہم توحید کو بھی اسی سے قبول کرتے ہیں. یہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے میں ان سے بہت مخلصانہ طور پر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا شاید زیادہ کام ہے اب کہ آپ اپنے بچوں میں مولا کائنات کی ولایت، محبت، ان کے دشمنوں سے عداوت و برات، وہ باتیں جو ممبر سے نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے کہنی ہے وہاں پر. یعنی واقعا آپ کا بچہ بغض رکھے سیدہ کے دشمنوں سے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے. یہاں پر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تبرہ بھی سکھایا، تقیہ بھی سکھایا.